بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتريه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتريه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم. دوستو عزیزو بزرگوں، اللہ کا شکر ہے کہ ایسی مبارک بابرکت محفل و مجلس میں شرکت کا موقع ملا. میں اس کو بہت بڑی اپنی سعادت سمجھتا ہوں. ظاہر ہے کہ قرآن پاک کی مجلس سے اس کے قرار سے بڑھ کر کے کون سی نعمت ہوتی. یہاں تک علماء نے لکھا ہے، حضرت امام احمد بن حنبل نے سوال کیا تھا بما اتقرب الیک. امام احمد بن حنبل نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ میں آپ کا قرب کس چیز سے زیادہ قرب کیسے حاصل ہوگا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے بے تلاوت کلامی، بے تلاوت فرمایا انہوں نے بے فہمی اور بلا فہمی، سمجھ کے یا بلا سمجھ کے. کہا بے فہمی اور بلا فہمی. زندگی بھر حضرت کا کلام فرماتے تھے. الحمدللہ ہمارے اندر ماشاء اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک سے بہت شغف تھا. خود حضرت بات ہمیں اللہ نے فرمایا کہ مودی وسیع اللہ کو تصوف سے قرآن سے بہت مناسب ہے. تصوف سے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ تھوڑا بہت ان کی صحبت میں سالہ سال رہنے سے قرآن پاک سے ملتا اور تصوف سے ملتا. اللہ تعالیٰ مجھے پر قائم ہوتا ہے انہیں کی ترجمانی چاہے تصور کے رنگ میں ہو چاہے قرآن کے رنگ میں ہو، بیان کرتا ہی رہتا ہوں. دوسرے ملکوں میں بھی جاتا ہوں. ایک جگہ جنگل سے ہم جا رہے تھے افریقہ میں، بہت جنگل بیابان جہاں شیر ببر رہتے تھے. میں نے وہاں ایک دیکھا کہ ایک مکتب ہے، یہ ایک عمارت ہے. میں نے اپنے ساتھی سے پوچھا اس بیابان جنگل میں جہاں شیر ببر رہتے ہوں یہ کیا چیز ہے؟ کہاں یہاں قرآن کی تعلیم ہوتی ہے. بہت اچھا. کہاں یہ قرآن کی تعلیم ہوتی ہے اور اسی کی برکت سے ہم لوگ ان لوگوں سے بچے محفوظ ہیں. شیر ببر مجھ سے خود جاؤ بہت گیا گجرات کی برکت سے، یہاں آنے کی برکت سے بہت سے ملکوں میں گیا. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے آپ لوگ کا احسان ہے. اس جنگل بیابان میں نے پوچھا کہ آپ لوگ کیسے رہتے ہیں کہ جنگل بیابان یہاں پر دوبارہ بڑھ کے آتا ہے. کتنے میں دیکھا ہے مکتب، یہ کیا رکھا ہے؟ یہاں قرآن پڑھا جاتا ہے اور اسی کی برکت سے ہم لوگ یہاں محفوظ ہیں. قرآن کی حفاظت سے اپنی بھی حفاظت، اپنے جان کی حفاظت، مال کی حفاظت فرماتے تھے ہمارے حضرت بادشاہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کی حفاظت کرو تمہاری حفاظت کرو. ہمارا محمد احمد صاحب تو بہت فرماتے ہیں جب تم قرآن پڑھو گے تمہاری حفاظت. قرآن کی حفاظت کرنے سے اللہ نے ذمہ لیا ہے. قرآن کی جو حفاظت کریں گے ان کی بھی حفاظت ہوگی اللہ کی طرف. اس بنا پر مجھے بہت خوشی ہے، ہمیشہ سے آج بہت زیادہ خوشی ملی کہ الحمدللہ قرآن کے نام یہاں اتنے لوگ جمع ہیں، ذوق شوق سے جمع ہے. کوئی آباد نہیں،
کوئی شور و غوغا نہیں ہے، سب ہمدن متوجہ ہے، یہ اللہ کے قرار کی برکت ہے۔ جب میں گیا افریقہ میں وہاں سے تھے سب ہمارا بڑے بڑے سب، ایک کرسی رکھی ہوئی تھی، کرسی اس پر کوئی نہیں بیٹھا، یعنی افریقہ ساؤتھ افریقہ کے بڑے لوگ تھے لیکن اس کرسی پر کوئی نہیں بیٹھا، ہم لوگ سب بیٹھے تھے۔ ایک لڑکے سے کہا کہ قرآن پڑھو، وہ فوراً کرسی کو بیٹھ شروع کر دیا، قرآن کی آواز مت ہے۔ بڑے بڑے سیٹوں کی ہمت نہیں کہ اس کرسی پر بیٹھے ہیں، بڑے بڑے عمرہ سیٹ کا لفظ میں نے کہا، بہت ہی عمرہ ایک بیٹھا ہے، میں نے اسی کو پھر پیار کیا ہے، دیکھیے ایک کرسی رکھی ہوئی تھی، کسی کی ہمت نہیں کہ اس کرسی پہ بیٹھے ہیں، سب یہ بچے نے، چونکہ اس کے دل میں قرآن ہے، اس طرح تو قرآن کی عظمت کی وجہ سے اس شخص کے اندر بھی عظمت ہے۔ جو ہمارے حضرت محمد احمد کبھی وہی آیا ہے، ہم کو دونوں شیخ ایسے ہی ملے جو قرآن کی مناسبت تعلق تلاوت کرتے ہیں۔ ہمارے حضرت شاہ رسول اللہ صاحب رحمۃ اللہ ہے تو بہت علمان تھے، قرآن میں حافظ تھے، ایک ختم تو کرتے ہی تھے قرآن میں، بعد میں آتے تھے کہتے تھے قمر زمان میں نے کل والا بھی آج ہی پڑھ لیا، ہم لوگ کہتے کہ آج والا بھی کل ہی نہیں پڑھتے، آج والا بھی کل نہیں پڑھتے، وہاں کل کا آج ہی پڑھ لیا قرآن سے۔ محمد احمد صاحب قرآن کی حفاظت یہ اپنی حفاظت ہے، اپنی جان کی حفاظت ہے، ایمان کی حفاظت۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس طرح مزید توجہ عطا فرمائے۔ یہاں آنے کے بعد اس کا احساس مجھے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ دولت آفات دی ہے، میں وہاں پہ ابھی کرتا رہتا ہوں۔ الحمدللہ قرآن سے تعلق کی بنا پر بہت کچھ عزت ہے، اللہ تعالیٰ مزید اس توجہ کو بڑھائے تاکہ اللہ کے عنایت بے شدید یہاں متوجہ ہو۔ اور اس وقت میں دیکھ رہا ہوں، مجھے بہت خوشی، میرے ایمان میں ترقی ہو رہی ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو آپ کے جمع کیا قرآن کی نسبت پر، علم دین کی نسبت پر، بہت بڑی نعمت ہے۔ اجتماعات تو ہوتے ہی رہتے ہیں، اجتماعات اب بھی ہوتے ہیں، کبھی کسی امیر کو بلا رہے وہاں بلا کے کہتے فلاں میٹنگ میں گیا ہے، وہ کہتا فلاں میٹنگ میں گیا ہے، کوئی دین کی میٹنگ کہیں نہیں، لیکن یہاں الحمدللہ جو دین کی میٹنگیں یہاں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی مقبول ہے۔ اس سے بڑھ کر کے کوئی نہ کوئی مجلس ہے، نہ اس سے بڑھ کر کے کوئی محفل ہے، نہ اس سے بڑھ کر کے اجتماع جو للہ باللہ ہوتی ہے، اللہ کے لیے اجتماع، اللہ کے رضا کے لیے اجتماع، رضا ہے باری تعالیٰ، سب سے بڑی چیز اللہ کی رضا ہے، سب سے بڑا مقام صوفیہ کے نزدیک مقام رضا ہے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، صحابہ کہا گیا کہ اللہ ان سے راضی ہوا، اللہ سے راضی، معلوم ہوا کہ رضا کے مقام سب سے اعلیٰ ہے۔ تو میں یہاں یہ بھی کہتا ہوں کہ جب تک کہ رضا کا یقین نہ ہو اس وقت تک اپنے مجاہدات کو ختم نہ کرو، باقی رکھو مجاہدات کو، جب یہ رضا آ جائے کہ ہم تم سے راضی ہوں تب تو کوئی بس کر سکتے ہو۔ دوستو بزرگو، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی نسبت سے اتنے لوگوں کو کچھ سمجھ دیا ہے، کیا اللہ تعالیٰ کے مجمع پسند نہیں ہے؟ اللہ کے رضا کے لیے اللہ کے کلام سے کیا محبت تعلق، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ ہر علم اپنی جگہ پر ہے، کوئی جو نافع ہے دنیا میں علم ہے، مگر قرآن کا علم سب سے بہترین علم قرآن کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قرآن کے پڑھنے پڑھانے میں لگائے رکھے، بہت بڑی نعمت، بہت بڑی سعادت ہے۔ تو میں نے یہ کہا، جنگل میں جا رہا تھا، دیکھا میں نے گجراتی کے لوگ تھے، بہت بڑا جنگل، افریقہ کے جنگل مشہور بھی ہے، میں نے کہا وہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ مکتب ہے جسے قرآن کی تعلیم ہوتی ہے۔ میں نے کہا یہاں تعلیم ہوتی ہے، اور اسی وقت ہم شیرنی کو دے کے آئے تھے، اور اسی وقت وہ آیا، میں نے کہا یہاں پر یہ مکتب ہے، کہا اسی وجہ سے تو ہم پہ محفوظ ہے اتنا ایمان، یہ بہت بڑی ہے۔ ہم لوگ تو بیان کرتے رہتے ہیں، ہم لوگ سامنے نہیں، اسی جگہ اور زیادہ بیان کرتے ہیں اپنے کا اشارے میں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے
مجھے اپنی سعادت میں سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات سے تعلق اللہ تعالیٰ نے مجھ کو یہاں پہنچایا ہے، میں اپنی سعادت سمجھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ شکر ہے ہمارے کے حافظ بھی ہو گئے، آنا جانا سلسلہ ہے، اس تعلق سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ جنت میں بھی رسائی ہو جائے گی۔ جنت میں اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ایسے مجالس میں، ایسے محافل میں شرکت کی توفیق بنا۔ دوسری چیز شرکتیں ہوتی رہتی ہیں، کہاں گئے فلاں جگہ گئے ہیں، اور ایک یہ کہ فلاں مجلس میں گئے ہیں، دونوں فرق ہے۔ ایک ڈریوی میٹنگ بھی ہوتی رہتی ہے، وہ بات برا نہیں ہے، لیکن اس میٹنگ میں اس میٹنگ میں فرق ہے کہ نہیں جلسہ ہے۔ مجھے بہت مسرت ہے الحمدللہ، اس طرح آپ ذوق اور شوق سے اتنے دنوں سے دیر سے بچے ہوئے ہیں، میں قرآن کی تعلیم، تلاوت، یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے پسند ہے، سارے عالم میں زمین پر سب سے مقرب اللہ کا، سب سے پسند وہ بندہ ہے جو اللہ کے عرفہ حال علامہ نبی لکھا ہے کہ بندے کا عرفہ حال اسکام نہیں کر رہا ہے۔ ہمارے حضرت اس پر موت کرتے تھے، ہم کو بدلا ہے، کہا کہ افضل احوال دنیا میں کیا ہے، کہا یہ ہے کہ اللہ کے ذکر مشہور ہو۔ علامہ نبی نے لکھا ہے تو فرماتے تھے دیکھیں انہوں نے سوال کا کیا جواب ہی دیا، ہم لوگ رہتے معلوم کیا کر رہے تھے، یہ کئی کار اللہ تھا، ہم لوگ رہتے معلوم کیا کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا سب سے عرفہ حال انسان کا ہے کہ اللہ کے ذکر نہیں کر سکتا، اللہ اور کوئی ذکر ہے اللہ کے غیر کا تو اس ذکر کی وہی حیثیت ہوگی، اسے غیر کی حیثیت، اور کوئی اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، لسان سے ہو یا قلب سے ہو، جس انداز سے بھی ہو، اجتماعی ہو انفرادی ہو، اس کی اور ہی بات ہے۔ اس بنا پر اللہ تعالیٰ کے ذکر کی اس طرح توفیق ہو رہی ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ آسان فرما رہے ہیں۔ الحمدللہ یہاں اس کا ماشاء اللہ شعور بھی ہے اور عمل بھی ہے، اس کی برکات الحمدللہ آئی ہے، اس کو بیان نہیں کرتا رہتا ہوں، یہاں وہاں بھی جاری کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان محفلوں کی، ان مجلسوں کو، ان جلسوں کی قدر کرنے کی توفیق بنا، جن میں اللہ کا ذکر ہو، اللہ کے رسول کی ذکر ہو۔ اور ماشاء اللہ یہاں تو آتا ہی ہوں میں کئی سال سے، مجھے بہت میرے ایمان میں تاثیر پیدا ہوتی ہے، اللہ تعلیم کا اضافہ ہوتا ہے کہ قرآن سے چلو، اور کچھ سے کچھ میں بھی جاری کرتا ہوں قرآن سے بات میں۔ انعام کوئی نہیں دیتا تھا، قرآن کو میں دیتا ہوں، میں کہتا بھائی انعام والی جگہ سے میں آ رہا ہوں، انعام دیا رہتا ہے تو میں بھی دیتا ہوں الحمدللہ، کچھ نہ کچھ بڑی چیزیں دیتا ہوں اپنے حسب حیثیت، اپنے حسب حیثیت دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قرآن کے قدر کی توفیق فرمائے، اس کی شرح جو حدیث ہے اس کی بھی قدر ہے، قرآن و حدیث یہ دو اس سے بڑھ کے کوئی نعمت دنیا میں نہیں۔ قرآن و حدیث کو پیچھے نظر رکھو، اللہ کی رحمت، اللہ کی ہدایت نازل ہوگی، ضرور نازل ہوگی۔ ویسے کتنے لوگ جمع ہیں، دعا یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ اس محفل کی برکت سے جن میں قرآن ختم، قرآن کی تعلیم تربیت کا بیان ہوا، اس کی برکت سے ہم کو دینی اور دنیا کی ہر کسی کی عافیت عطا فرمائے، اور تمام شرور فتن سے حفاظت فرمائے، شرور فتن کی کمی نہیں اس بارے میں۔ اس بات سے ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ گھر سے باہر نکلو تو اللہ سے دعا کر کے نکلو کہ ایک فتنے میں ہم مبتلا ہوتا ہے، نہ مبتلا ہوتا ہے۔ تو ہم لوگ کبھی 9 بجے 10 بجے کبھی 12 گئے، ہمارے سامنے بچے جب تک ہم لوگ بازار سے آ رہی آتے تھے، بازار معمولی اس وقت کھانا نہیں کھاتے تھے، وہ کھانا کھاتے 10:30 بجے، اگر ہم لوگ 11-12 بجے نہیں، وہ لوگ کہیں بازار تو آ جائے، یہ اتنا اس وجہ سے ہم سب لوگوں کو فطروں سے بھی پناہ مانگنا چاہیے، اور ضرور یہ دعا اللہم اعوذ بک من الفتن فرماتے تھے، یہ ضرور اللہم اعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن من یوم السوء من لیلۃ السوء من ساعۃ السوء من ساعۃ،
بس اتنا بھی اللہ فطروں سے بات کرتا ہے. فتنے آتے ہیں کہ جیسے بارش کے بدل ہوتے ہیں ایسے فطرے گزرے گے ایک نادی سے موجود ہے تو اس کے حفاظت کے لیے یہی ہے کہ اللہ کو یاد استعاذہ بنا اللہ سے مانو کہ اللہ ظاہری فطروں سے بھی ہماری حفاظت فرما ہر باطنی فطروں سے حفاظت فرما فطروں کی کمی اعوذ بک من الفتن اللہ مینی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن ومن یوم السوء من لیلۃ السوء من صاحب السوء من صاحب السوء کتنے ہیں اس کی حفاظت کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر فرمایا. فتنوں کو جیسے بیان فرمایا فتنوں کے لیے دعاؤں میں بتایا اس سے پناہ مانگو فتنے آئیں گے جسے موجود ہے مستقل ابواب قائم ہے فتن کے حدیث میں لیکن اس کا علاج کیا ہے اللہ کا اعوذ بک اللہ من اعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن من یوم السوء من لیلۃ السوء من صاحب السوء من صاحب. حضرت ہم نے عمل دیکھا ہم لوگ کبھی کبھی ہم بھائی صاحب جاتے تھے بازار کوئی ضرورت پڑ گئی 9 بجے 10 بجے گئے وہ کھانا کھاتے تھے 10:30 بجے جب تک ہم لوگ آ نہیں جاتے تھے تھوڑا بازار تو کھانا نہیں کھاتے تھے گئے ہم لوگ بازار سے ہو گیا کھاتے نہیں تھے 12 بجے جاتا تھا نہیں کھاتا جب بھی 10:30 بجے جاتا جب تک ہم لوگ آ ہی جاتے تھے اس وجہ سے فطروں کی حفاظت ضرور دعا کرنی چاہیے بہت مختصر تو وہی میں کہتے اپنی زبان میں اللہ مینی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن ومن یوم السوء من لیلۃ السوء من ساعۃ ماشاء اللہ لوگ سننے والے ہیں غور و خوف سے سننے والے ہیں ہمارے ذرا جو فاضل قرآن علماء سبھی کے اندر موجود ہیں بہت بڑا مجمع ہے یہ بہت ہی مبارک مجمع ہے اللہ تعالیٰ ایک خاص مجمع جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے اس بنا پر یہ مجمع اللہ کی رحمت نازل ہونے کے لیے اس لیے ہم کو آپ کو قدر کرنی چاہیے اور دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہم کو فتنوں سے محفوظ رکھے. اللہ میری بہت ضروری دعا ہے بہت تاکید اللہ منی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن ومن یوم السوء من لیلۃ السوء من ساعۃ السوء من صاحب السوء. میں نے کہا کہ ہم جاتے تھے 10-11 بجے دن میں اگر گئے بازار جب تک اور 10:30 بجے کھانا کھاتے تھے جب تک ہم لوگ آ نہیں جاتے تھے بازار سے اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے وہ لوگ آئے بازار میں اس بنا پر فطروں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ منی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن من یوم السوء من لیلۃ السوء ومن صاحب السوء من صاحب السوء. بہرحال اتنے لوگ ہیں دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں اپنی بات معمولی سی بات بہت ہے اللہ تعالیٰ ہے اپنی باتوں میں جو ہوا ہے اس کے برکات سے ہم سب لوگوں کو مالا نام فرمائے نسل بعد نسل کے فضول کو جاری و سارے فرمایا قرآن پڑھا گیا اس سے پڑھی گئی تو یہ معمولی مجلس نہیں ہے ہر مجلس کا جو کچھ لفا اس کی مجلس ہی سے رہتا ہے یہ مجلس ایسی ہے کہ ابد الابدا کا جاری رہے. صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں بیٹھے دیکھا اب تک ان سے بڑھ کے کوئی نہیں ہوا کیونکہ ان کی مجلس میں بیٹھے ہیں ان مجلس برابر قیامت کوئی مجلس نہیں ہو سکتی. اس طرح تو ان مجلس کے پوری برکات سے سب سے اہم سب سے افضل صحابہ کرام کو کہا جاتا ہے کے بعد اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے وقت کے قدر کی بھی توفیق دے اور وہاں میں ایک دوسرے سے محبت تعلق اس کو قائم رکھنے کی ضرورت ہے. اس زمانے میں بہت معمولی باتوں کی وجہ سے آپس میں نظا کینا کپڑ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا توبہ مبارکباد ہے اس شخص کے لیے اس توبہ کرے اور کسی کی طرف سے اس کے دل میں کینا کپڑ نہ ہو. حدیث ہے مبارکباد ہے اس شخص کے لیے جسے شام کیا اس آدمی کی کینا کپڑ نہیں. ان چیزوں سے بھی اپنے قلب کو محفوظ رکھو. جب تمہارے قلب ان چیزوں سے بھرے ہوں گے تو کیسے خوشبو آئے گی اس کے اندر کیسے اللہ کی محبت آئے گی. غیر اللہ سے محبت نہیں بلکہ بغض ہے خدا کی محبت ایسے کبھی نہیں آئے گی. اللہ پاک ہے اس کا ذکر بھی پاک ہے
اس بنا پر ناپاک قلب میں پاکی نہیں آئے گی. اس بنا پر سب سے بڑی اسی لیے ہمارے بزرگ تزکیہ نفس کو کہتے ہیں. تزکیہ نفس کا مطلب یہی ہے کہ قلوب کو غیر اللہ کے بغض سے عداوت سے پاک و صاف رکھو، اس میں محبت رکھو، میں شفقت رکھو، عنایت رکھو تو اللہ کی رحمت ادھر کمزور ہوگی. بہرحال یہ مختصر سی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو بھی عمل کی توفیق دے اور مدرسے کو اللہ تعالیٰ اتنے حضرات اتنے شوق و ذوق سے آپ جو آئے ہیں، صرف جو لوگ کو پگڑی باندھی گئی ہے وہی نہیں بلکہ جو لوگ بھی شریک ہیں اچھی نظر سے ان کو دیکھ رہے ہیں، سب سعادت مند ہیں. سعادت سعید اذا سخر اللہ سعیدین کل سودا. جب اللہ تعالیٰ سعادت دینا چاہتے ہیں تو سعیدوں کے بدن میں ان کو پہنچا دیتے ہیں. اذا سخر اللہ سعیدین کل سودا. جب کسی سعید کے لیے آگے مقرر کرتا ہے تو سب کے سب سعیدی ہوتے ہیں. اس بنا پر ایسی محفل میں محبت کی بنا پر ہم کو جمع ہے، ایک دوسرے کی سعادت کا ہم لوگوں کو بھی اثر پڑ گا. اللہ مجھے بھی سعادت سے محروم نہ فرمائے، رجب مشرف فرمائے، اور جتنے حضرات یہاں آئے ہیں سب یہاں سے سعید بن کر کے جائیں، سعادت مند بن کے جائیں. سعادت یہی بہت بڑی سعادت کی بات ہے. سعادت یہی ہے کہ عمل اخلاص سے ہونے لگے، دل میں کوئی کسی طرف سے کیڑا کپڑ نہ ہو، بدن میں کیا مرد نہ ہو. شجر رفائی کا ہے کہ عافیت یہ ہے کہ بدن میں درد نہ ہو، سینے میں کیڑا نہ ہو. اللہ سے تعلق یہ سب ہے ہمارے اندر یہ سب باتیں بہت سناتے کرتے تھے تاکہ سعادت کی ضرورت نہ ہو اور آدمی اپنے دل کو پاک صاف رکھے. اللہ تعالیٰ کی بڑی مجیش ہے. کچھ نہ کچھ تو باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی. اور جو قرآن پڑھا گیا یہ کب سے بھی سعادت ہے. جب پڑھنا بھی سعادت، سننا بھی سعادت، اس مسجد میں بیٹھنا بھی سعادت ہی. ہم لوگ سعادت کو لے کے جا رہے ہیں انشاءاللہ العزیز. اللہ تعالیٰ اس کے برکات سارے عالم میں عام عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. قرآن کے قدر کی، اس کے پڑھنے کی، اس کی تلاوت کر، اس کے عمل کی، اس کے جو بھی خدمت قرآن کے ہو سکے ہم کو آپ کو کرنا چاہیے. اللہ سب موفق بنائے اور اس کی ساتھ اللہ توفیق بنائے. اتنے بڑے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ سے میں خود دعا کا تعلیم ہوں اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے مواقع بار بار فراہم فرمائے تاکہ صحیح معنی میں اللہ کے رحمت کا نزول ہمارے اوپر ہو اور تمام شقاوتوں سے فسادات سے اللہ ہماری حفاظت کرنا ہے. یہ مجمع ہے اللہ تعالیٰ دین کے لیے تشریف لائے، علم دین کی باتوں کو سننے کے لیے آئے، صالحین سے ملنے کے لیے آئے. سب یہ نیت ہے، صالحین کی نعمت ہے. صالحین کے اعمال ہیں کہ اپنی نیتوں کو درست کرتے ہیں. سب سے بڑا کام تصحیح نیت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو تصحیح نیت اور صحیح اعمال کی توفیق دے. اور سب سے بڑا آج زمانے میں اخلاق کے اندر کچھ کمیاں آ رہی ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اپنے اخلاق کو درست کرنے کی بھی صحیح کریں. ہمارے قلوب میں ہمدردی ہو، غمخواری ہو، ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی ہو. ان چیزوں کی بھی ضرورت ہے، گھروں میں بھی، باہر میں بھی، اداروں میں بھی. ان چیزوں کی طرف بھی مزید توجہ کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو صحیح دین پر، کامل دین پر رکھے اور اسی پر اٹھائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. آنا جانا تو بہت دور سے یہاں ہے. سب سے پہلے تو یہی آیا ہوں. یہ خاطر سے دعا کرتا ہوں اس ادارے کے لیے بھی اور جملہ اداروں کے لیے. اللہ سب کو فیضیاب فرمائے اور علوم نبویہ سے سب کو متصف فرمائے، اس کے برکات سے مستفید فرمائے. ربنا آپ حضرات کا احسان ہے محبت. اللہ اس محبت کی بھی جزا دے. ربنا